اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. بہت کچھ بکواس کی جا رہی ہے. اور جب میں نے تمہیں اتنا کھلایا پلایا ہے تو 5 ٹائم میرے گھر پہ حاضری دو, نماز پڑھو. تو ان باتوں سے کیا ہوتی ہے؟ بولو نا یار. ٹینشن, اس ٹینشن کی وجہ سے انگور زیادہ کھائے نہیں جاتے, لہذا کھانے کو فوکس کرو. لبرل لوگوں کا یہی ہے کہ مذہب وذہب یہ نجی چیزیں ہیں, اپنے گھریلو رکھو بھائی, کیا حقوق ٹوپی ڈرامہ لگایا ہوا ہے مولویوں نے. ہر کبھی عید کا چاند, کبھی جناب بقرعید, اور کبھی قربانی, اور کبھی جناب وہ فضائل سنائے ہوئے ہوتے ہیں ان لوگوں نے. ابا کو دیکھ لو, ایک حج کا ثواب ملے گا. ابا کی پیشانی کو دیکھنے سے کیا ملتا ہے؟ گورا تو دیکھتا ہی نہیں, وہ کہتا ہے اٹھا کے اولڈ ہاؤس میں جمع کراؤ. کل کوئی صاحب بتا رہے تھے گورے جو ہیں نا کرسمس پہ اپنے پیرنٹس کو گفٹ دیتے ہیں. وہ یورپ میں رہے ہوں گے بہت. گورے کرسمس پہ اپنے پیرنٹس کو کیا دیتے ہیں؟ گفٹ. ہر گورا دیتا ہے. اور 6 مہینے سے ڈھنڈورا پیٹنا شروع کر دیتا ہے کہ میں کیا دوں گا؟ گفٹ دوں گا. 6 مہینے سے بتانا. اور گفٹ میں کیا؟ چاکلیٹ کا ایک ڈبہ, ایک اماں کے لیے اور ایک بولو ابا کے لیے. یہ بہت اچھے قسم کے گورے جو ہیں نا, جنہوں نے کریم لگا کے گورے نہ ہوئے ہوں, واقعی گورے ہوں وہ, یہ ان کی حالت. یار کیا ایک چاکلیٹ کا ڈبہ پکڑا کے, وہ بھی کرسمس پہ. اور ہمارے یہاں, میں جب وہ مجھے واقعہ سنا رہے تھے میں نے کہا ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا. ہمارے یہاں عید پہ والدین ہمیں عیدی دیتے ہیں. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ والدین کیا دیتے ہیں ہمیں؟ ہم تو بڑوں سے لیتے ہیں, کیونکہ ہمیں پتہ ہے ساری زندگی ہم نے ہی خدمت کرنی ہے ان کی, پورے سال ہم نے ہی کھلانا ہے. تو ابا آج آپ عیدی نکالو, ٹھیک ہے نا, آج تو بڑا دن ہے, آج آپ ثابت کرو کہ ابا آپ ہو. ہمارے حضرت نے گاڑی خریدی نا, بہت بڑی VIP گاڑی. تو کسی نے پوچھا آپ کو اتنی مہنگی گاڑی لینے کی ضرورت کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا میرے بیٹوں نے بہت اچھی گاڑی لی ہے تو میں ان سے بھی اچھی گاڑی لینا چاہتا ہوں, یہ بتانے کے لیے کہ باپ میں ہوں. باپ کون ہے؟ ایسا نہ ہو گاڑی دیکھ کے ان کی گاڑی میری گاڑی سے اچھی ہو تو گاڑی دیکھ کے لوگ سمجھیں کہ یہ باپ ہے اور یہ کون ہے؟ بیٹے ہیں. تو فرمایا جب انہوں نے ایسی گاڑی خرید لی تو میری اس سے اچھی ہوگی, تاکہ جب روڈ پہ چلے نا تو پتہ چلے یہ ان کا باپ جا رہا ہے. یہ کیا جا رہا ہے؟ بعض وکیل جو ہے نا, وکیل وہ اتنے ہوشیار ہوتے ہیں کہ ججز بھی ان سے ڈرتے ہیں. جج تو سینئر ہوتے ہیں نا, وہ وکیل جونیئر ہوتا ہے, لیکن بعض وکیل اتنے ہوشیار کہ جج ڈرتے ہیں. تو مجھے کسی نے واقعہ سنایا, کہہ رہے ہیں میں کہیں کورٹ میں تھا تو ایک وکیل آیا, تو اس نے کوئی منشی سے کہا کہ جج کو بتاؤ کہ فلاں آیا ہے. تو جج کی سمجھ میں نہیں آیا, تو یہ آیا منشی, کہنے لگا جی وہ سمجھ میں نہیں آیا. تو وکیل نے کہا جج صاحب سے کہو تمہارا باپ آیا ہے. صحیح ہے, جج صاحب سے کہو تمہارا باپ آیا. جب یہ کہا نا تمہارا باپ آیا, وہ سمجھ گیا کون آیا. یہ وہی وکیل ہوگا جو اپنے آپ کو میرا کیا سمجھتا ہے؟ باپ سمجھتا ہے. تو ہمارے حضرت نے گاڑی لی, اتنی مہنگی گاڑی, وہ کویت کے شہزادے سے خریدی تھی. تو حضرت نے فرمایا میں نے اس لیے لی ہے تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ باپ کون ہے. جب میری گاڑی جائے گی نا روڈ پہ اور بچوں کی گاڑی, تو لوگوں کو گاڑی دیکھ کے پتہ چلے گا یہ باپ ہے ان کا. تو بھائی عزت تو ہمارے معاشرے میں والدین کی ہے. وہ کیا چاکلیٹیں کرسمس پہ پکڑا دیں؟ پوری ذمہ داری والدین کی اولادی کے ذمے ہے. کھلانا بھی ہے, پلانا بھی ہے, سب کچھ, ساری رسپانسبلٹی یہ گورنمنٹ کی نہیں ہے, یہ اولاد کی ہے. یہ خیر, اب جب لبرل لوگوں کو یہ بتاؤ کہ باپ کی پیشانی کی طرف دیکھنے سے حج کا ثواب ملتا ہے, اماں کے پاؤں میں جنت ہے, ان کو یہ سب باتیں کیا لگتی ہیں؟ وہ کہتے ہیں چھوڑو, ترقی کرو, ایک دن رکھ لو اس میں مدر ڈے اور ایک دن رکھ لو اس میں فادر ڈے, بس اتنا کافی ہے. بیوی کو سمجھایا جا رہا ہے کہ شوہر کا احترام کرو, اس کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلو, یہ جو ہے نا اس کو راضی کرو گی تو جنت ملے گی. تو یہ سب وہ لوگ باتیں کریں گے جو اللہ کی ان نعمتوں کو نشانیاں سمجھتے ہیں, اور ان کو پتہ ہے کہ ہم نے قیامت کے دن اللہ کے حکام کا جواب دینا ہے. اسی طرح مرد کو مجبور کیا کہ بھی اس سے محبت کرو, اس کا خرچہ اٹھاؤ. اولاد کے حقوق ہیں بہت, ایک حقوق کی طویل فہرست ہے. تو اللہ قرآن میں کہتے ہیں جن کو ہم سے ملاقات کی امیدیں نہیں ہیں, جو یہ سمجھتے ہیں کہ مر کے مٹی ہو کے فنش, تو ان لوگوں کی حالت کیا ہے؟ رضو بالحیات الدنیا, وہ دنیا کی بھی زندگی پہ خوش ہو گئے ہیں. بس یہی ٹھیک ہے بھائی. یہاں اگر کوئی ٹینشن ہے تو ان کو ٹینشن ہوتی ہے, خوشی ہے تو ان کو حقیقت میں خوشی, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں سب کچھ یہی ہے. وَطْمَأَنُّوا بِهَا, اور مطمئن ہو گئے.
تو اللہ فرماتے ہیں والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور یہ ہماری نشانیوں سے غافل ہے، ان نشانیوں سے عبرت نہیں پکڑتے، اللہ کی طرف پہنچتے نہیں ہیں، بس ان نشانیوں کو فوکس کیا ہوا ہے، کھا رہے ہیں ان کو۔ ان کے بارے میں اللہ نے سزا بیان کی، اولئک مأواہم النار، ان کا ٹھکانہ آگ ہے، آگ، کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس دنیا کو بیکار پیدا کیا ہے، صرف لائف کو انجوائے کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، انٹرٹین کرنے کے لیے پیدا کیا، انٹرٹینمنٹ کے لیے پیدا کیا، بس پوری کائنات تمہارے لیے مسخر کر دی اور تمہارے ذمے کوئی کام ہم نے نہیں لگایا۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں نسوا اللہ فنسیہم، یہ اللہ کو بھول گئے، اللہ قیامت کے دن ان کو بھول جائے گا۔ سورہ اعراف میں اللہ نے فرمایا کہ جہنمی جنتیوں سے کہیں گے ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، کہ تم ہمیں تھوڑا سا پانی دے دو، یا جو نعمتیں اللہ نے تمہیں دی ان میں سے کچھ ہمیں دے دو۔ تو جنتی کہیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ نے یہ ان کافروں پر حرام کر دی ہیں۔ تم تو کافر کا مطلب تم تو انکار کرتے تھے نا جنت اور جہنم کا، تمہیں تو یہ سب چیزیں مذاق لگتی تھیں، تم تو یہ کہتے تھے یہ مولویوں نے لوگوں کو نا مجمع اکٹھا کرنے کے لیے اپنی دکانیں چلا رہے ہیں اور جنت جہنم اور حوروں ووروں کے نام پہ بیوقوف بنائے ہوئے، تم تو یہ کہتے تھے، تو آج کس بیس پہ مانگ رہے ہو؟ اور پھر قرآن کہتا ہے الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی زندگی کو کھیل کود بنا لیا تھا، لہوا ولعبا، لہو واللعب انٹرٹینمنٹ، بس خوش رہو خوش کرو بس۔ تبھی تو آپ دیکھو نا غیر مسلم یا جو اللہ کو نہیں مانتے وہ لوگ ہر وقت اس کی خوش میں لگے رہتے ہیں، کسی طرح ہم اپنے آپ کو بس انٹرٹین کریں، ہم کوئی اور یعنی خوش رہنے کی کوشش، ہر آنے والا دن پہلے سے زیادہ لذیذ ہو، مزے اڑائیں، بس مزے کی زندگی ہو۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ تھے جو اپنی پیدائش کے مقصد کو بھول گئے، دینہم لہوا ولعبا، دین کو کیا بنا لیا تھا؟ کھیل اور تماشا۔ یاد رکھو اس آیت میں وہ غیر مسلم بھی داخل ہے جو آخرت سے غافل ہے، وہ سمجھتا ہے یہ دنیا ہی سب کچھ، اس نے بھی اپنی زندگی کو کھیل کود بنایا ہوا ہے بس۔ اور اس میں وہ مذہبی لوگ بھی داخل ہیں جنہوں نے اپنے مذہب کو کھیل تماشا بنا لیا ہے، کچھ رسومات کو مذہب کا نام دے دیا ہے۔ مذہب بھی ایک انٹرٹینمنٹ بن چکا ہے، خاص خاص مواقع پہ خاص خاص قسم کی قوالیاں آ رہی ہیں، اس میں لوگ انجوائے کر رہے ہیں موسیقی سے، اور نبی کے نام پہ پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے۔ جو پریکٹیکل لائف سے جن چیزوں کا تعلق ہے، عمل کو فوکس نہیں کیا جا رہا۔ بھائی باجماعت نماز کی پابندی کرو، بھائی داڑھی رکھ لو، بھائی بہن کی وراثت دے دو، بھائی باپ سے تمیز سے بات کرو، بھائی پیسوں کے لین دین میں دو نمبری بولو مت کرو، دوسرے کے آرام کا خیال کرو۔ مجھے ایک بات بتاؤ، اللہ نے حکم دیا کہ راستے سے جو گری ہوئی چیز کو نہیں اٹھاتا، نبی نے فرمایا وہ ایمان کا آخری درجے پہ بھی نہیں ہے، جو راستے میں تکلیف دہ چیز کو نہیں اٹھاتا۔ راستے میں اگر کانٹا پڑا ہوا ہے آپ نہیں اٹھا رہے تو نبی کے مطابق ایمان کے آخری درجہ بھی آپ میں نہیں ہے۔ جو کانٹا پھینک رہا ہے وہ کتنا بڑا بے ایمان ہوگا؟ یہ تو ہے جو اٹھا نہیں رہا، ایسے ہی گزر جاتا ہے۔ جو گاڑی غلط پارک کر رہا ہے یہ کانٹے سے زیادہ تکلیف دہ ہے یا نہیں ہے؟ کئی بار ہم نے یہاں مدرسے میں دیکھا ہے، مدرسے کے گیٹ کے آگے نمازی بھائی گاڑی کھڑی کر کے چلے جائیں گے، دوسرے کی گاڑی نکل ہی نہیں سکتی، 6 گھنٹے لوگ کھڑے ہوئے انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن آپ ربیع الاول میں دیکھ لینا، اس کو حلوے مانڈے دبا کے چلیں گے کہ نہیں چلیں گے؟ شب برات میں حلوے مانڈے نہا دھو کے اچھے قبرستان جا رہا ہوگا، پتہ نہیں مردوں سے کیا اس کی کوئی قرضہ کھائے ہوئے یہ مردے تمہارے جو تم مال جا رہے ہو۔ نبی کیوں فرما رہے ہیں کہ ایمان کا آخری درجہ کیا ہے؟ راستے میں اگر کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہوئی ہے، اگر آپ نے نہیں اٹھائی تو آپ آخری درجے میں بھی بولو، اس کا مطلب آپ ہوش سے زندگی نہیں گزار رہے۔ لیکن جو کانٹا پھینک رہا ہے اس سے تکلیف، اور کانٹے سے زیادہ تکلیف کس طرح ہوتی ہے؟ گاڑیاں غلط پارک کرنے سے۔ میں ایک دفعہ مارکیٹ سے نکلا، بوڑھا آدمی اپنی بوڑھی کوئی زوجہ ہوں گی یا ماں ہوگی کون، اس کے ساتھ آدھے گھنٹے سے کھڑا ہوا ہے، اس کی گاڑی کے بالکل سامنے بندہ گاڑی لگا کے چلا گیا، نہ ادھر نکال سکتے ہیں نہ ادھر، اور دھوپ میں وہ مارا پھر رہا ہے کہ پتہ نہیں یار یہ کون بندہ ہے جو گاڑی کھڑی کر کے گیا ہے۔ یہ بہت ہو رہا ہے ہمارے یہاں۔ لیکن آپ اس کو دیکھ لینا، ربیع الاول میں دیکھنا، رمضان میں دیکھنا، افطار پارٹیاں دبا کے ہیں بھائی، افطار کے ڈبے بانٹ رہا ہوگا ٹھیک ہے نا؟
ڈبے بانٹ رہا ہوگا لوگوں میں افطار کے. رسومات ہیں, عمل نہیں ہے, رسومات ہیں. صبح یہ وظیفہ پڑھ لو, شام کو یہ وظیفہ پڑھ لو, یہ والا پڑھنے سے یہ ہو جائے گا, یہ والا پڑھنے سے یہ ہو جائے گا, اتنی دفعہ یوں پڑھو, اول آخر 3 دفعہ. 27ویں رات کو تو ہول سیل کے حساب سے بخششیں ہو رہی ہیں. نبی نے بتایا کہ بخششیں ہوتی ہیں, لیکن توبہ کرنے والوں کی. تو بھائی تم, قرآن کہہ رہا ہے جس نے ایک بال زمین, حدیث کہہ رہی ہے جس نے ایک بال زمین پہ قبضہ کیا نا, 7 زمینوں کا طوق اس کے گلے میں ہوگا. پورے جائیدادیں ہڑپ کر کے بیٹھیں کہ نہیں بیٹھے. تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے دین کو کیا بنا لیا, بولو, کھیل تماشا. نہ بہن کی وراثت, نہ بیوی کا مہر. مالی معاملات میں تو نمازی بھائیوں کی حالت کو آپ دیکھ لو, چندوں کے معاملات میں, مالی معاملات میں, اور کوئی خرید و فروخت کا معاہدہ کر کے دیکھ لو, کرایہ گھر دے کے دیکھ لو. آپ مالک مکان ہو, کرایہ دار کو گھر پکڑاؤ, ایسی واٹ لگا کے جائے گا نا آپ کے گھر کی, جاتے ہوئے سارے نلکے بھی نکال کے لے جائے گا, اس کا بس نہیں چلے گا, واٹ لگا دیتا ہے. امانت کے طور پر کوئی چیز استعمال, بولو, ہوتی نہیں ہے. آپ کسی کو بائک دے کے دیکھیں, آپ 6 مہینے اپنی موٹر سائیکل چلائیں, ایک کام بھی اس میں نہیں نکلے گا. ایک دفعہ اپنے کسی دوست کو پکڑا دیں آپ یہ بائک, اس کے بعد میں نے بہت تجربے کیے, میرے دوست بہت اچھے ہیں بھائی, کسی کو تکلیف ہو تو معذرت, لیکن جب بھی وہ بائک لے کر آئے گا نا, جب میں بیٹھوں گا تو کہیں نہ کہیں سے بجنے کی آواز آ رہی ہوگی. پتہ نہیں کون سے پارٹس اس نے کدھر سے جا کے بجایا ہے, کیا کیا ہے یار, کیونکہ دوسرے کی چیز ہے نا, پھوڑ رہے ہوتے ہیں اس کو. دل بے رحم ہوتا ہے نا, پھوڑ رہے ہوتے ہیں. گاڑیوں کا بھی یہی ہے, آپ کسی کو پکڑا دو نا, پھر دیکھو. تو ہر چیز میں, امانتوں میں خیانتیں. ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا, اللہ کہتے ہیں خیانت مت کرو امانت. آپ ٹیچر ہو اسکول کے, آپ کے ذمے ٹیچنگ ہے, آپ تنخواہ لے رہے ہو, آپ ایمانداری سے پڑھانا آپ پر لازم ہے, ورنہ آپ کی تنخواہ حلال, بولو, نہیں ہوگی. لیکن نہیں پڑھا رہا ایمانداری سے, وہ تنخواہ لے کے عمرہ کرنے جا رہا ہے. ابے تیرے اوپر عمرہ واجب نہیں تھا, اللہ کے بندے, عمرہ ساری زندگی بھی نہ کرتا کوئی گناہ نہیں, کرنا چاہیے. اللہ کے گھر کی زیارت بڑی عبادت ہے, پہلے یہ تو کرو. بہت مشکل ہے, جیسے چل رہے ہیں نا ویسے ہی ویسے ہی چلتے رہیں. تو رسومات ہیں, لائٹیں بند کر کے رو رو کے دعائیں ہوتی ہیں, ہونی چاہیے, رو رو کے تھوڑا بہت رو لیتے ہیں اس بہانے, لیکن گناہ چھوڑنے کا پروگرام نہیں ہوتا. بانسو بہا بہا کے رو کے بے ہوش ہو جائے گا, کلابازیاں کھائے گا, صبح فلم دیکھنے کا اس کا پروگرام ہوگا. 27ویں رات کو نا بتیاں بجھا کے رو رہے ہوتے ہیں, عید کے دن فلم دیکھنے کا پہلے سے پروگرام لڑکوں نے بنایا ہوا ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات, سیٹنگیں چل رہی ہوتی ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لائٹیں بجھا کے روئیں نہیں, ایک کام اچھا ہو رہا ہے وہ تو کریں, شاید اسی رونے سے رونا کچھ دل نرم ہو جائے, لیکن جو اصل کام ہے عمل کو تو فوکس کرو بھائی. عمل کیا چل رہا ہے مارکیٹ میں, زیرو. تو بس یہی حساب ہے. تو اللہ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا. چند رسومات ہیں, محرم میں کربلا چلے گا, ربیع الاول میں ٹاپک چلے گا, وہ چلو سیرت کا ٹاپک تو اچھا ٹاپک ہے, لیکن سیرت کے ساتھ بھی بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں, ناچ گانے بھی ہو رہے ہیں, ڈانس بھی ہو رہے ہیں, اور طواف بھی ہو رہے ہیں, پتہ نہیں کیا بنا دیا. اور ہر موسم, رجب میں کنڈے چلیں گے, اور پھر ربیع الاول میں حلوے مانڈے چلیں گے, پھر ابا کا انتقال ہو گیا تو دیگیں چلیں گی تیسرے دن. کیا کر رہے ہو یار اللہ کے بندو. کون سے صحابی نے دیگ پکائی ہے؟ حضرت ابو بکر کا انتقال ہوا, حضرت عمر نے کتنی دیگیں لوگوں کو کھلائی ہیں پکا کے, کوئی تمبو ومبو لگایا حضرت عمر نے کہ آج برسی ہے تو آج تیزا ہے تو آج 40واں ہے تو آج یہ ہوا ہے؟ تو کچھ بھی نہیں بھائی, انتقال ہوا, اللہ مغفرت فرمائے. اب ہم نے, اللہ کہتے ہیں جیسے کوئی مرتا ہے نا, اللہ کہتے ہیں تل کا امتن خلط قد خلط, یہ چلے گئے, جو انہوں نے کیا تم سے نہیں سوال ہوگا ٹھیک ہے نا, تم سے وہ ہوگا جو تم کر رہے ہو, اب تمہارا نمبر ہے, اگلی لائن میں تم اپنے آپ کو فوکس کرو. اس لیے عربوں میں ایک اچھی بات ہے کہ جب کسی کا انا للہ ہو جائے نا تو وہ زیادہ روتے پیٹتے بھی نہیں ہیں, زیادہ کوئی رسومات بھی نہیں ہیں. سعودی عرب میں نا کچھ اچھی چیزیں بھی ہیں, بہت سی ہیں, لیکن اور کچھ تو بہت ہی اچھی ہیں. ان میں ایک عربوں میں ایک عادت ہے, کسی کا انتقال ہو جائے تو پتہ ہے کیا کرتے ہیں, بس ما قدر اللہ, اللہ کی تقدیر میں یہی لکھا ہوا تھا انا للہ, چلو خلاص, دعائیں مغفرت کرو, پتلی گلی سے نکلو یہاں پہ. وہ زیادہ لمبا نہیں کھینچتے اس کو. ہمارے یہاں تو مر جائے تو ایک ٹینشن ہے بھائی, پورے تمبو میں پبلک آ کے بیٹھ رہی ہے,
تعزیتی پروگرام چل رہے ہیں, پھر تعزیت کے نام پہ جلسے ہو رہے ہیں, پھر گلے مل رہے ہیں, پھر رو رہے ہیں, پھر ڈرامے ہو رہے ہیں, پھر ناٹک ہو رہے ہیں, پھر جس نے مارا ہوتا ہے سب سے زیادہ وہی رو رہا ہوتا ہے. یہ بھی ہوتا ہے. اتنے لمبے لمبے پروگرام, پھر آج برسی ہے, پھر آج یہ ہے. بھائی یہ سب نے جانا ہے, موت کے لیے اللہ نے پیدا کیا. سعودی عرب میں تو دفناتے ہیں, قبر ہی کا پتہ نہیں ہوتا کہاں ہے, بادشاہ کا نہیں پتہ چلتا قبر کدھر ہے. ایسے سادگی سے, یہ اسلام کا حکم ہے. انتقال ہوا, غسل دو, جنازہ پڑھو, دفناؤ, بس اس کے لیے ساری زندگی کیا کرو, دعائیں مانگتے رہو, بس کافی ہے. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.